بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اب یہ آگے لے لیتے ہیں کہ بہن نے امریکہ سے کال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں ہمارے ہاں بعض لوگوں کے پاس کچھ بال ہیں جن کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے منہ مبارک کہتے ہیں، اور جہاں کوئی محفل ہوتی ہے اس میں وہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم منع کر دیں کہ ہم نہیں لا سکتے، اور پھر لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. تو اس قسم کے محافل میں شرکت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ اچھی طرح اس کا ایک تاریخی پس منظر دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج مبارکہ فرمایا تھا تو حضرت ابو طلحہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے منہ مبارکہ اترے آپ نے ان کو دی اور فرمایا اس کو صحابہ میں تقسیم کر دو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بال مبارکہ اتارے گئے تھے تو تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ یہ بھی فرما دیتے کہ بال اترے ہیں ان کو کہیں دفنا دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ حکم ارشاد فرمایا اور وہ صحابہ میں تقسیم کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ خواہش مبارکہ تھی کہ آپ کے منہ مبارک میں موجود برکات سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کی جائے. یہ منہ مبارک جو صحابہ کرام کے پاس تھے، جب صحابہ کرام غزوات میں جاتے تھے یا تجارتی سفر پہ جاتے تھے یا دوسرے ممالک میں ان کا کوئی تقرر ہوتا تھا قاضی کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے، یہ منہ مبارک وہاں چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے تبرکاً دیے. اور یہ منہ مبارک کی واضح کرامت ہے. اگر آپ جن کے پاس ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک اگر منہ مبارک ہے تو اسی سے شاخیں نکل جاتی ہیں اور گچھے کے گچھے بن جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے خود اپنے گناہگار آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں. اب ان منہ مبارک کو اگر نکال کر دوسرے کو دے دیا جائے تو اس میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور منہ مبارک نکلتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ پورے ورلڈ میں تقسیم ہو گئے، بڑھ گئے، پہنچ گئے. تو اب یہ تو ضرور ہے کہ جو بال ہمارے سامنے آیا ہے ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارکہ ہے، لیکن یہ تو ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں بال پہنچے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہی بال ہو. تو جب یس یا نو میں کوئی بات کنفرم نہیں ہے تو میرے خیال میں تعظیم کرنے میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واقعی سرکار کا منہ مبارک ہے تو تعظیم بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تب بھی اس حیثیت سے تعظیم کرنا کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں. لیکن اگر اس کی توہین کی جائے، اس کو نہ مانا جائے اور اس کے لیے کوئی نازیبہ کلمات کہے جائیں تو یہ احتمال ضرور ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی منہ مبارک ہے تو ہم ایک بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن کے پاس اس طرح منسوب منہ مبارک موجود ہیں انہیں اپنے پاس رکھنا، ان سے عقیدت قائم کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. لیکن بعض لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں، زیارتیں کرواتے ہیں اور لوگوں سے پیسے سمیٹتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو محفل میں لے کر محفل سے روک سکیں، ہمیں جانے کا حکم ہے کہ اس کو ضرور لے جائیں، یہ اپنے پاس سے خرافات نکالی ہوئی، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کہیں منہ مبارک کا اعلان ہو، ادب سے تعظیم سے آپ زیارت کریں، اس کی حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کو ثبوت دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ پروف مانگنا کہ یہ سرکار کا ہی منہ مبارک ہے، اس کو ثبوت دو، تو یہ ثبوت وغیرہ مانگنا یہ کون سی ایسی کوئی مطلب قرآن یا حدیث کی بات کہی جا رہی ہے کہ جس کے لیے ثبوت درکار ہے؟ ہم اپنے والد کو والد کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں چند لوگوں نے بتایا، ہماری والدہ کہتی ہیں تمہارے والد ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں والد ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں، ایک شخص کو باپ مان لیتے ہیں، ایک کو ماں مان لیتے ہیں. پوری زندگی کوئی اولاد ایسی ہے جو کہے کہ نہیں مجھے ثبوت فراہم کرو کہ یہ میرا باپ ہے واقعی اور یہ میری ماں ہے؟ ایسا نہیں. جس نے گھر والے کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. تو کہنے پر ہی بہت سارے رشتوں کو مان لیا جاتا ہے، کسی کی اطلاع دینے پر بہت ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو منہ مبارک کو تسلیم کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس قسم کی محافل میں شرکت کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ دائرہ ادب میں رہ کر زیارت کی جائے. یہ کہ بھائی نے